بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں فرقہ واریت کا تاریخی جائزہ۔ مصنف ڈاکٹر حمزہ ابراہیم۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ پاکستان میں موجود، خاص طور پہ پورے بر صغیر میں موجود دہشت گردی اور فرقہ واریت کی تاریخی وجوہات اور اس کے اثرات کو سمجھ سکیں گے۔ فرقہ واریت پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ہے اور در حقیقت یہ کئی مسائل یعنی بد امنی اور نفرت کی جڑ ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل اور لاکھوں زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کے بطن سے دہشت گردی کا جنم ہوا ہے۔ فرقہ واریت نے نوجوان نسل کے ذہن بگاڑ کر معاشی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ جن نوجوان ذہنوں کو معاشی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، وہ صرف نفرت پھیلانے کے سبب بن رہے ہیں۔ پاکستان میں صنعتی اور علمی ترقی کے بجائے قیمتی انسانی سرمایہ فرقہ واریت میں صرف ہوا ہے۔ وادی سندھ میں فرقہ وارانہ تشدد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی یہاں اسلام کی تاریخ۔ وادی سندھ میں سب سے پہلے شیعہ کشی کا واقعہ عباسی خلیفہ منصور دوانکی کے لشکر کے ہاتھوں امام حسن علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی، جن کا مزار کراچی میں ہے، اور ان کے 400 ساتھیوں کا قتل ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے بعد فرقہ وارانہ تشدد میں کمی آئی۔ جس زمانے میں سلطنت عثمانیہ لبنان سے ترکی تک شیعوں کا خون بہا رہی تھی اور سلطنت صفویہ بغداد اور آذربائیجان میں سنیوں کی تلوار کے زور پر مسلک بدلنے پر مجبور کر رہی تھی، یورپ میں مسیح فرقوں میں خون ریز جنگیں ہو رہی تھی، اس وقت بر صغیر میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے بین المذاہب مکالمے کے بعد سیکولرزم پر مبنی حکمت عملی ترتیب دی، جس کو صلح کل کا نام دیا گیا، یعنی بر صغیر میں موجود تمام ادیان، مذاہب اور فرقوں کا ایک مکمل سانجھا دستور۔ 1548 میں ایران کے شہر مشہد پر ازبکستان سے عبداللہ خان ازبک نے حملہ کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا۔ شیخ احمد سرہندی نامی متعصب سنی عالم مجدد الافسانی نے اس قتل عام کی وکالت کرتے ہوئے رد روافظ کے عنوان سے رسالہ تحریر کیا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں جب شیعہ عالم ملا احمد ٹھٹوی کو لاہور میں شہید کیا گیا تو ان کے قاتل کو گرفتار کر کے سزائے موت دی گئی۔ ملا احمد ٹھٹوی ٹھٹھہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر نے شیعہ عالم قاضی نور اللہ شوستری اور سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ جی کو قتل کیا، لیکن ان فیصلوں کی وجوہات مذہبی سے زیادہ سیاسی معلوم ہوتی ہیں۔ مغل دور میں بھی کوہ ہمالیہ کے دامن میں کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہوتا رہا۔ کشمیر کے معروف سنی مورخ پیر غلام حسن کو یحامی کی کتاب تاریخ حسن کی پہلی جلد میں تاراج شیعہ کے عنوان سے ایک پورا باب موجود ہے، جس میں شیعہ کشی کی مہمات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے، جن میں نہ صرف انہیں قتل کیا گیا بلکہ ان کے اعضاء کاٹے، عصمتیں لوٹیں اور مردوں کو قبر سے نکال کر جلایا گیا۔ یہ تمام واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں بارہا ملتے ہیں۔ کشمیر میں شیعہ کشی کی مہمات کے دوران متعدد شیعہ دیہات اور کتب خانہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس وقت کتابیں پرنٹس اور پریس موجود نہیں تھا، ہاتھوں سے قلم اور دوات سے لکھی جاتی تھی، یعنی کتب خانہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ بر صغیر میں فرقہ وارانہ تشدد کو نئی زندگی اس وقت ملی جب شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں مذہبی استبداد کو اپنایا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی سرکاری دستاویزات شیعہ مسالک کے خلاف نفرت سے بھری ہوئی ہیں۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 33 جلدوں پر مشتمل فقہی احکام کا مجموعہ بعنوان فتاوی عالمگیری مرتب کیا گیا، جس میں شیعہ عقیدے کو گمراہانہ بتایا گیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سرکاری طور پر شیعوں سے امتیازی سلوک کیا جاتا اور شیعہ مسلک کی توہین کی جاتی۔
مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بوہری اسماعیلیوں کے دائی سیدنا قطب الدین اور سکھوں کے گرو تیغ بہادر جی کو عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے قتل کیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مذہبی انتہا پسندی کے جواب میں سکھ گرو گوبند جی سنگھ جی نے سکھ خالصہ کو قائم کیا اور سکھوں اور مسلمانوں میں مسلح جنگوں کا آغاز ہوا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 27 سال مسلسل حملے کر کے دکن سے شیعہ اقتدار کا خاتمہ کیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بہت سے سرکاری عہدیدار شیعہ تھے، لیکن اکثر کا شیعہ ہونا ان کے نکاح یا ان کی وفات اور تدفین کے طریقے سے ہی ثابت ہوتا تھا۔ شیعہ مسلمانوں کو برابری کے حقوق کے لیے اپنا مسلک چھپانا پڑتا تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی شیعہ مسلک سے نفرت نے تنگ نظر علماء کی حوصلہ افزائی کی، جس کا خمیازہ ہندوستان کو بھگتنا پڑا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے زمانے میں وادی کرم میں ترک نسل کے توری قبائل شیعہ کی آمد ہوئی، جن کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے مقامی بنگش اور اورکزئی پختون شیعہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ وادی کرم پارہ چنار میں آج بھی انہی لوگوں کی اکثریت موجود ہے۔ 18ویں صدی میں جہاں مغل سلطنت کے مغرب میں افغان حملہ آوروں اور مشرق و جنوب میں انگریزوں کے سامنے عسکری کمزوری دکھانے سے عبارت ہے، وہیں دلی میں شیعہ اور سنی امراء کے بیچ سرد جنگ اس سلطنت کے زوال کا اہم سبب ہے۔ یعنی کہ اب تخت میں پورے ہندوستان کو کون گورن کرے گا؟ اس وقت مذاہبوں میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے۔ اس جنگ میں کہ اب بادشاہ کون بنے گا، یہ بھی مغل سلطنت کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد شیعہ امراء نے طاقت کے کھیل میں کردار ادا کرنا چاہا تو سنی امراء نے سیاسی رسہ کشی کو مسلکی رنگ دیا تاکہ اپنے حریفوں کو اقلیت تک محدود کر کے کمزور کر سکیں۔ دلی میں جامعہ رحیمیہ کے گدی نشین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1731 میں حج کرنے گئے اور وہاں 10 سال گزار کر شیخ محمد بن وہاب کی تحریک، جس کو عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے، کے اثرات اپنے ساتھ لائے۔ شیعہ مسلک میں تبرہ کا مطلب اپنے وقت کے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ ایرانی صفوی اور ترکی عثمانی دونوں ظالم تھے۔ ایرانی صفوی شیعہ تھے اور ترکی عثمانی سنی تھے۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے دلی پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو اس کو سرہند کے مقام پر مغل سلطنت کی طرف سے اودھ کے شیعہ نواب صفدر جنگ نے شکست دی۔ شاہ ولی اللہ نے ایک خواب کی بنیاد پر دعویٰ کیا کہ پہلے 2 خلفائے راشدین کا نور رسول اللہ کے نور سے ملا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے ان کو خواب میں آ کر بتایا کہ شیعہ گمراہ فرقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے دور کے بادشاہ اور سنی اشراف کو لکھا، 10 محرم کو رافض کو اعتدال سے آگے نہ گزرنے دیا جائے اور نہ ہی ان کو گلیوں اور بازاروں میں بے ادبی اور احمقانہ اقدامات کی اجازت دی جائے۔ مرشد آباد میں بر صغیر کی سب سے بڑی امام بارگاہ نظامت امام باڑہ، جس کی بنیاد نواب سراج الدولہ جو کہ اودھ کے رہنما نے رکھی تھی۔ سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کی، لیکن ان کا شیعہ مسلک ہونے کی وجہ سے انہیں شاہ ولی اللہ کی طرف سے وہ حمایت نہ ملی جو احمد شاہ ابدالی جیسے بدیسی لٹیرے کو میسر رہی۔ احمد شاہ ابدالی کے دلی پر 1757 کے حملے میں افغانوں نے منظم انداز میں شہر کو لوٹا، بے شمار خواتین کی عصمت پامال کی۔ اس مجرمانہ غارت گری کے باوجود 2 سال بعد شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو دوبارہ دعوت دی اور اس مرتبہ اس نے دلی کے شیعہ خصوصی طور پر قتل اور شیر بدر کیے۔ احمد شاہ ابدالی نے حسن و جمال میں معروف ایک 19 سالہ مغل شہزادی حضرت بیگم کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی بیوی بنایا اور قندھار لے گیا، جہاں وہ 2 سال ذہنی اذیت کے بعد انتقال کر گئی۔ احمد شاہ ابدالی کی افغان فوج نے کشمیروں میں شیعوں کا قتل عام کیا اور میر شمس الدین عراقی کو درگاہ کو تباہ کیا۔ پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے احمد شاہ ابدالی کی لوٹ مار کے بارے میں کہا، کھادا پیتا وعدے دا باقی احمد شاہدہ۔ شاہ ولی اللہ کی طرف سے احمد شاہ ابدالی کو دعوت کا مقصد سنی امراء کے مفادات کا تحفظ تھا تاکہ دلی اور اودھ کے بیچ
فاصلے پیدا کیے جائیں۔ امریکہ کو آزاد کروانے کے بعد جارج واشنگٹن نے امریکہ کا شہنشاہ بننے کے بجائے ایک جمہوری آئین دیا اور یہ شک رکھی کہ کوئی بھی شخص صرف 2 مرتبہ ہی امریکہ کا صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ مغرب میں انجن ایجاد ہو چکا تھا، لیکن دلی میں بیٹھے علماء کو ان واقعات کے بارے میں کوئی خواب بھی نہ آیا، کیونکہ انسان خواب میں وہی چیز دیکھتا ہے جس کے بارے میں سال بھر سوچتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندان کے فرقہ وارانہ خواب ان کی منفی شخصیت کی عکاس کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے بعد آنے والے دور میں شیعہ مخالف تشدد میں اضافہ ہوتا گیا، ہر دور پچھلے دور سے بڑھ کر تھا۔ 1772 میں احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہوا اور افغان سلطنت داخلی شورشوں کا شکار ہو گئی۔ ادھر پنجاب میں سکھوں نے ٹولیوں کی شکل میں افغان لٹیروں کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ 1787 میں غلام قادر روہیلہ نے دلی پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا، اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں سوئی مار کر اندھا کر دیا اور مغل شہزادیوں سے جناح بالجبر کرنے کے بعد ننگا کر کے کوڑے لگائے۔ احمد شاہ ابدالی اور شاہ ولی اللہ کی برکت سے پنجاب میں قانون اور ریاست کا ڈھانچہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ پنجاب کو سکھ کا سانس تب نصیب ہوا جب رنجیت سنگھ نے پنجاب کو ایک ریاست کے نیچے منظم کیا اور سکھ سلطنت قائم کی۔ نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے فتح علی ٹیپو نے ریاست میسور میں ایران کے شہر شیراز سے شیعہ علماء اور تاجروں کو آ کر شیعہ سے متعارف کروانے کا موقع دیا۔ سندھ کے شیعہ تالپور میر بھی انگریزوں کے خلاف اکیلے لڑے۔ شاہ ولی اللہ ان کے بیٹوں میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرقہ وارانہ نفرت میں آگے تھے۔ ان کو مستقل معدے میں جلن کی شکایت رہتی تھی۔ جدید علم طب کی روشنی میں معدے کی جلن کا ایک سبب منفی جذبات اور بغض و نفرت ہے۔ شاہ ولی اللہ اور احمد شاہ ابدالی کے جانے کے بعد شیعہ دوبارہ دلی میں آ کر بسنے لگے تھے۔ اس واپسی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کے آقاؤں کو سیخ پا کر دیا۔ انہوں نے شیعہ اثر و نفوذ کا واویلا کیا کیونکہ ان کے لیے دلی میں شیعہ کا وجود قابل قبول نہ تھا۔ 1790 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعہ مسلمانوں کے خلاف تحفہ اثنائے عشریہ نامی کتاب لکھی۔ یہ کتاب ایک افغان سنی عالم خواجہ نصر اللہ کابلی کی کتاب سوائق موکبہ کا چربہ تھی۔ شیعہ مخالف کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا پہلا نسخہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تقیہ سے کام لیتے ہوئے حافظ غلام حلیم کے قلمی نام سے شائع کیا، کیونکہ انہیں شیعہ امرا سے انتقامی کارروائی کا خوف تھا۔ برِ صغیر میں اکثر شیعہ امرا اور سیاستدان فقہی وابستگی کو ذاتی معاملہ سمجھتے تھے۔ بعد میں یہی سوچ قائد اعظم میں بھی نظر آئی، جنہوں نے خود کو اپنے مسلک کی تنظیموں سے دور رکھا اور اس طرح کانگریسی علماء کو ناکام بنا دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شیعہ مخالف کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا جواب آیت اللہ سید دلدار علی نقوی جو غفران معاب کے نام سے مشہور ہیں، علامہ سید محمد قلی موسوی، مولانا خیر الدین محمد الہ آبادی، سید محمد کمال دہلوی، مرزا محمد ہادی رسوا وغیرہ نے مختلف کتابوں کی صورتوں میں لکھا۔ شاہ عبدالعزیز کی شیعہ مخالف کتاب کے جواب میں سید محمد کمال دہلوی نے نہضت اثنا عشریہ کے لکھنے کی پاداش میں ریاست ججر کے سنی راجہ نے بطور طبیب علاج کروانے کے بہانے سے بلوا کر دھوکے سے زہر پلا کر قتل کر دیا۔ آیت اللہ میر حامد حسین کی 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ابقات الانوار فی امامت ائمۃ الاطہار آج تک شیعہ عقیدہ امامت پر لکھی گئی جامع ترین کتاب ہے۔ ہندوستان میں قومی تحریک آزادی چلانے کے بعد کچھ لوگوں نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کو سنی امرا کے ملازم اور شیعہ سنی سرد جنگ کا مہرہ کہنے کی بجائے انقلابی سورما کے طور پر پیش کرنا شروع کیا، جو حقائق کے منافی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے بارے میں ایک فرضی ظلم گھڑا گیا کہ ان کے جسم پر کسی شیعہ نے چپکے سے چھپکلی کا زہر ملا تھا جس سے ان کو جذام ہو گیا، لیکن برا ہو جدید علم طب کا جس نے ثابت کیا کہ جذام کا چھپکلی کے تھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے عملی اقدامات نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔
وہیں انہوں نے اسلامی مدارس میں رائج عقلی علوم، منطق، ریاضی، فلسفہ اور کلام کے خلاف مہم چلا کر مسلمانوں کی فکری زندگی کو بھی زگ پہنچائی۔ بزرگ شیعہ عالم علامہ تفضل حسین کشمیری نے آئزیک نیوٹن کی کتاب پرنسپیا کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی کتاب فتویٰ عزیزیہ میں علامہ تفضل حسین کو کافر قرار دے کر امام غزالی کی طرف ابو علی سینا کی تفکیر دہرائی۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جس طرح امام غزالی نے ابو علی سینا کو کافر کہا تھا، بالکل اسی طرح تفضل حسین بھی کافر ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز فرقہ وارانہ دہشت گردی سے ہوا۔ عرب دنیا میں 1802 میں وہابی لشکر نے کربلا اور نجف پر حملہ کیا اور وہاں ائمہ کے مزارات کی تخریب کے ساتھ 5000 مسلمان قتل کیے۔ 1804 میں وہابی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ وہابی لشکر سے مراد وہ لوگ ہیں عرب کے سلطنت عربیہ کے کہ جو جزیرہ عرب کے کہ جو محمد بن وہاب اور کی تعلیمات کو فالو کرتے تھے۔ برصغیر میں وہابیت نافذ کرنے کی کوشش سب سے پہلے 1820 کی دہائی میں سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل دہلوی اور مولانا عبدالحی نے کی۔ سید احمد بریلوی نے پہلے عالم دین بننے کی کوشش کی مگر پڑھ لکھ نہ سکے اور 5 سال زور لگانے کے بعد مدرسہ ترک کر دیا اور 1811 میں امیر خان نامی ڈاکو کے لشکر میں شامل ہوئے، جس نے 7 سال بعد انگریزوں سے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال لیے اور آپ پھر بے روزگار ہو گئے۔ نیم خواندہ حضرات میں دین یا آئیڈیالوجی کے نام پر اقتدار کے حصول کی نفسیات بہت پیچیدہ ہے۔ یہ لوگ خود راستی کے احساس کا شکار ہو کر کسی قسم کا ظلم اور غلطی کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہمارے زمانے میں اس کی مثال داعش کے ابو بکر بغدادی کی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں اہل سنت کو عزاداری پر حملہ کے لیے اکسایا اور کہا کہ تعزیے توڑنے کا ثواب بت شکنی جیسا ہے۔ سید احمد بریلوی نے سہارنپور میں تعزیے کو آگ لگوائی۔ سید احمد بریلوی جب بریلی گئے تو انہیں وہیں بھی عزاداری کے خلاف جلسے اور تقریریں کی، جن کے رد عمل میں اہل تشیع نے تبرہ کا جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا، لیکن اودھ کے نواب غازی الدین حیدر اور آیت اللہ دلدار علی نقوی غفران مآب نے اہل تشیع کو اس حرکت سے باز رکھا۔ جو لوگ اور طالبان کے عقائد و غریب و گٹھ جوڑ کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے اقدامات اور انگریزوں کے مفادات کے درمیان غیر مستقیم تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ انگریز جانتے تھے کہ عرب ممالک میں وہابی تحریک اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے خاندان کی تحریک معاشرے کو کھوکھلا کر دے گی۔ انگریزوں کی اشیر بات پر سید احمد بریلوی شمالی ہندوستان میں لشکر بنا کر جہاد کے لیے راجستھان، بلوچستان اور افغانستان کا 3000 میل لمبا سفر کر کے سکھوں کی کمر میں خنجر مارنے پختون علاقوں میں پہنچ گئے، لیکن اس وقت سندھ میں شیعہ تالپور انگریزوں سے برسر پیکار تھا مگر ان مجاہدین نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے الفاظ میں کہ انگریزوں سے جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں، یہ ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے اور ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ سید احمد بریلوی نے پشتون علاقوں میں فقہ حنفی کو وہابی عقائد کے ساتھ ملا کر نافذ کیا۔ سید احمد بریلوی نے بنگال اور بہار سے لائے گئے مجاہدین کی مقامی لڑکیوں سے زبردستی شادیاں کرائیں۔ پختون علاقوں میں شاہ اسماعیل دہلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ سید احمد بریلوی کی اطاعت تمام مسلمانوں پر واجب ہو گئی ہے، جس کسی نے ان کی امامت قبول کرنے سے انکار کیا تو وہ باغی ہے، اس کا خون حلال ہے اور اس کا قتل کفار کے قتل کی طرح عین جہاد ہے اور یہی اللہ کی مرضی ہے۔ سید احمد بریلوی نے بنگال اور بہار سے لائے گئے مجاہدین کی مقامی لڑکیوں سے زبردستی شادی کروائی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج طالبان اور داعش کے تفکیری دہشت گرد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے افکار سے مکمل مماثلت رکھتے ہیں۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کو حالت فرار میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں نے مقامی پختونوں کی مدد سے
قتل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سکھوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ مقامی پختونوں نے ہی قتل کیا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے ان پر بہت پریشر تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان مجاہدین سے کروائیں یا جو بھی سلسلہ تھا۔ حنفیت، تصوف اور خارجیت کا ملغوبہ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی شکل میں سامنے آیا۔ دیوبند مکتبہ فکر میں سید احمد بریلوی کی تفکیری سوچ کو اپنانے کا رجحان اس مکتبہ فکر کی تشکیل کے ابتدائی دنوں سے موجود تھا۔ یہ رجحان پیر امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کی تحریروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو صحافت کے بانی شہید مولوی سید محمد باقر دہلوی دلی کے شیعہ علماء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو صحافت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے پیروکاروں کے لیے وہابی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ مکتبہ دیوبند اور اہل حدیث میں تقسیم ہو گیا، مطلب پہلے یہ وہابی تھے، پھر یہ دیوبند اور اہل حدیث میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولوی نور احمد چشتی نے اپنی کتاب یادگار چشتی مطبوعہ 1859 میں لکھا ہے، اہل اسلام میں ایک اور فرقہ نکلا ہے اور اس کو وہابیہ فرقہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ اس طرف متوجہ ہیں، العیاذ باللہ، خدا ان کے عقائد کو درست کرے۔ شیعوں میں میر انیس اور مرزا غالب اور مجتہدین کی بجائے خود ساختہ قصہ گو ذاکرین اور گرم مناظرانہ بحثوں والے خطبہ منظر عام پر آ گئے تھے اور ہیں۔ ایسے خطیب اور مناظرین جو سنی سے شیعہ ہوئے، چونکہ یہ لوگ فقہ و حدیث میں مجتہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اختلافی مسائل کو اپنی تقریروں کا موضوع بنا کر عوام میں جگہ بنائی۔ اہل سنت میں جو نئے مسالک بنے، انہوں نے اپنے آپ کو پکا اور اصلی سنی ثابت کرنے کی بجائے شیعوں کو تختہ مشق بنایا۔ تاج برطانیہ کے دور میں دیوبند اکابر کے سرخیل مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے شیعوں کے خلاف جو کتاب لکھی، اس کا عنوان تھا مرکۃ الکرامہ، یعنی کرامت والا ہتھوڑا۔ اس کے جواب میں مولانا سجاد حسین نے کتاب کا نام رکھا اعجاز داؤدی، جس میں حضرت داؤد کے لوہا پگھلانے والے معجزے کی طرف اشارہ تھا۔ دیوبند عالم مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ انہیں خواب میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں شیعہ مخالف پروپیگنڈا کا پہلا نتیجہ افغانستان کے شاہ امیر عبد الرحمن کی طرف سے 1891 سے 1893 تک کی جانے والی ہزارہ قبائل کی نسل کشی اور ان کی جائیداد کی سنی پشتوں میں تقسیم اور ان کو غلاموں اور لونڈیاں بنا کر فروخت کرنے کا عمل تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں افغانستان کے شاہ عبد الرحمن کی شیعہ ہزارہ نسل کشی کے نتیجے میں ہزارہ قبیلے کی آبادی میں 60% تک کمی آ گئی۔ افغانستان کے امیر عبد الرحمن نے اپنی حکومت کا نظام چلانے کے لیے ہندوستان سے اپنے مسلک دیوبند کے مذہبی علماء منگوائے، جنہوں نے شیعوں کو کافر ہونے اور ان کی جان و مال کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں افغانستان کے امیر عبد الرحمن نے ہزارہ شیعہ قبائل کے ساتھ جدید انسانی تاریخ کی پہلی نسل کشی کا ارتکاب کیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ شیعہ لقمۂ اجل بنے۔ کرم ایجنسی کے شیعہ قبائل افغان شاہ عبد الرحمن خان کی فرقہ وارانہ کارروائیوں کے خوف سے ہندوستان کی انگریز حکومت سے ملحق ہو گئے اور یوں فاٹا کا بندوبست عمل میں آیا۔ ماضی کی افغان تاریخ کا نتیجہ ہے کہ ریاض بصرہ سے لے کر ملک اسحاق اور داؤد بادینی جیسے تکفیریوں اور تربیت یافتہ قاتلوں کو قندھار کے دیوبندی علاقوں میں پناہ ملتی رہی۔ متحدہ ہندوستان میں 20ویں صدی کا آغاز فرقہ وارانہ کشیدگی سے ہوا، البتہ اس دور میں علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، قائد اعظم محمد علی جناح اور علی برادران جیسے رہنما سامنے آنے لگے۔ تحریک آزادی کے دوران علامہ محمد اقبال بھی مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آبا پرستی کی طرف لے گئے، جس سے مسلمان اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے ان کی پیروی کرنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خانگی معاملات اور وراثت کے مسائل میں فقہ جعفریہ سے متاثر ہو کر اثنا عشری شیعہ ہو گئے۔ لکھنؤ کے مولانا عبدالشکور لکھنوی اس دور کے عوامی علماء کی طرح نیم خواندہ تھے۔
حضرت نے لکھنؤ میں شیعہ مخالف مہم میں نیا جوش پیدا کیا۔ متع کو قدیم کتب اہل سنت میں نکاح کی ایک قسم قرار دیا جاتا تھا، مولانا نے اسے زنا قرار دیا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے شیعوں کو قرآن و نبوت کا منکر قرار دیا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے اس بات پر زور دیا کہ عاشوراء چونکہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا موقع ہے، لہٰذا اس دن خوشی منانی چاہیے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی اور اس کے ساتھیوں نے 1906 میں لکھنؤ میں تال کٹوڑا کے سامنے پھول کٹوڑا کے مقام پر الگ سنی امام بارگاہ بنام کربلا قائم کی اور فتویٰ دیا کہ اہل سنت عاشوراء کے دن کالے کپڑے پہننا ترک کریں، سفید، زرد یا سرخ لباس پہنا کریں۔ شیعہ روایات کے مطابق سرخ لباس لشکر شام کا تھا۔ اس سے شہر میں شیعہ سنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے لکھنؤ میں تعزیہ کے ساتھ 4 یاری پرچم متعارف کروایا اور کربلا کے بجائے مدح صحابہ کے عنوان سے جلوس نکالنا شروع کیا، جس سے شیعہ سنی اختلافات میں مزید اضافہ ہوا۔ 1907 اور 1908 میں عاشوراء کے موقع پر لکھنؤ میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ مولانا مقبول دہلوی نے لکھنؤ میں دیوبندی علماء کے محرم میں اشتعال انگیزیوں کے جواب میں حضرت عمر کے یوم وفات پر بزم فیروزی کا انعقاد شروع کر دیا۔ 1920 میں دیوبندی علماء مرزا حیدر دہلوی نے کتاب شہادت کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس میں حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی توہین اور ملوکیت بنی امیہ کی وکالت کی گئی۔ 1915 میں دیوبندی علماء نے تحریک ریشمی رومال کے نام سے معروف ایک مسلح مہم چلانے کی کوشش کی، جس کا مقصد افغان شاہ کو پنجاب اور دلی پر حملہ کرنے کی دعوت دینا تھا۔ معروف پشتون قوم پرست رہنما باچا خان نے غریب بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، جس میں ریاضی اور انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے روایتی سنی علماء کی بجائے دیوبندی علماء کو بھرتی کیا۔ ان علماء نے پختون بچوں میں سید احمد بریلوی کی تفکیریت کے بیج بوئے۔ پشتون قوم پرست سیاست میں شروع سے ہی دیوبندی فرقہ وارانہ تنگ نظری شامل ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے دین بیزار پختون نژاد پرستوں میں بھی شیعہ دشمنی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو جہاں پیر مہر علی شاہ گولڈوی جیسے بعض سنی رہنماؤں نے عثمانی خلافت کو ملوکیت قرار دے کر اس کی مخالفت کی، وہیں لکھنؤ کے شیعہ مجتہدین نے بھی مذہبی بنیادوں پر اس کو مسترد کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تحریک خلافت کو ایک بے سمت اور بے مقصد تحریک قرار دے کر اس سے الگ رہے۔ 1925 میں حجاز وہابیوں کے قبضے میں چلا گیا اور تیل کی دولت کی کشش میں دیوبندی علماء کی طرف سے وہابیت کے خلاف لکھی گئی کتابوں المہند، الافندد اور شہاب الثاقب کے مصنفین نے ہی وہابیت کی حمایت شروع کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح تحریک خلافت کو دیوبندی عالم مولانا محمد الیاس کندھیلوی نے 1926 میں دیوبندی مکتبہ فکر کو ترویج دینے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی۔ 1927 میں پشاور میں سلطان الواعظین سید محمد شیرازی نے اہل سنت علماء سے مناظرہ کیا، جس کے نتیجے میں پشاور میں شیعت کو فروغ ملا۔ اس مناظرے کی ریاضات شبہائے پشاور کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ 1929 میں افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں حبیب اللہ کلکانی، جو اپنا لقب بچہ سکا سے مشہور تھا، نے کابل پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ افغانستان میں اس عدم استحکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پختون دیوبند قبائل نے منظم ہو کر وادی کرم پر حملہ اور شیعوں کا قتل عام کیا۔ 1929 میں لاہور میں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا مظہر علی اظہر اور مولانا ظفر الملک نے مجلس احرار نامی غنڈہ گرد تنظیم بنائی۔ مولانا مظہر علی اظہر جس سابقہ شیعہ تھے، جنہوں نے بعد میں دیوبند مسلک اختیار کر لیا۔ مولانا مظہر علی اظہر کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھا، مگر زیادہ تر یہی ہے کہ یہ ایک مکس فیملی سے تعلق رکھتے تھے کہ کچھ افراد شیعہ تھے، کچھ سنی تھے، اور یہ شروع سے ہی سنی تھے۔ 1929 میں لاہور میں قائم ہونے والی مجلس احرار اور سپہ صحابہ عنصر کا ابتدائی دور تھا۔
1931 میں لکھنؤ میں مولانا عبدالشکور فاروقی کی سرپرستی میں اہل سنت میں سے ایک نیا گروہ سامنے آیا جس نے کھلم کھلا اہل بیت کے قاتلوں کی مدح شروع کی۔ یہ لوگ خود کو فخر سے خارجی کہتے تھے۔ 1936 میں مجلس احرار نے محرم کے موقع پر مدح صحابہ کا جلوس بحال کروانے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ یہ لوگ صدیقی سنی نہ تھے بلکہ اموی سنی تھے۔ 1930 کی دہائی میں مولانا مظہر علی اظہر نے عین روزہ عاشوراء کو قصیدہ ولیوں کے سر کا تاج معاویہ چبھتا ہے رافضی کو نظام معاویہ پڑھ کر اہل تشیع کو اشتعال دلایا۔ مولانا مظہر علی اظہر نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب بعنوان تحریک مدح صحابہ لکھی۔ متحدہ ہندوستان میں انتخابات ہوئے تو شیعہ نمائندوں کو ووٹ دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ 1937 میں لکھنؤ کے شیعوں نے دیوبندیوں کی اشتعال انگیز اور ان کی حکومتی سرپرستی کے رد عمل میں تبرہ کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ جب سید احمد بریلوی اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے عزاداری پر حملہ کیا جاتا تو آیت اللہ دلدار معاب غفران نقوی اور مولانا سید محمد باقر دہلوی شیعوں کی برائی کا جواب برائی سے دینے اور صفی انداز میں تبرہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ 1938 میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا حسین احمد مدنی نے مدح صحابہ بدعت کی قیادت سنبھال لی۔ 1938 میں شیعہ میں عاشوراء محرم کے موقع پر شیعہ سنی جنگ ہوئی اور متعدد افراد قتل ہوئے۔ قائد اعظم کے خیال میں ہندوستان میں شیعہ سنی جھگڑے کروانے کا مقصد مسلم لیگ کی طرف سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے شروع کی جانے والی تحریک کو پردے کے پیچھے دھکیلنا ہے۔ تحریک آزادی کے زمانے میں کانگریسی وزیروں کی مسلم دشمنی سامنے آنے کے باوجود مولانا حسین احمد مدنی ہندو مسلم اتحاد کی وکالت تو کرتے تھے مگر مسلمانوں کا داخلی اتحاد توڑنے میں لگے رہتے تھے۔ مسلم لیگ کے پروگرام کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے جمعیت علماء ہند کی سیاسی زندگی ختم ہونے کو تھی، لہذا اسے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر کانگریس کے پروں تلے بنا لینا پڑی۔ مرزا ابو الاسفہانی نے اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مجھے یاد ہے پہلے روز مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے جناح کی حمایت کرتے ہوئے مسلم لیگ کو عملی سیاست کے اکھاڑے میں زیادہ فعال حصہ لینے کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور اس دور میں حمایت کے عوض 50,000 روپے طلب کیے۔ تحریک آزادی کے دوران جواہر لال نہرو کا ایک خط شائع ہوا جس میں لکھا تھا کہ وہ حسین احمد مدنی کو اتنے روپے دے چکے ہیں اور اب وہ اور مانگتے ہیں۔ نہرو نے ان کے نام کے ساتھ نہ مولانا لکھا، نہ صاحب، نہ جناب۔ علامہ اقبال دیوبند علماء کی مجبوریوں کو خوب پہچانتے تھے۔ جب وہ مرض الموت کا شکار ہوئے تو اپنی آخری نظم میں مولانا حسین احمد مدنی کی ہی سوچ پر کاروبار کیا۔ یہ فارسی نظم ہے، حسین احمد مدنی کے نام، یہ پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ اکتوبر 1939 کو مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ سے لکھنؤ تشریف لائے اور 7 دن تک مختلف شیعہ سنی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ علماء نے تبرہ کے جلوس نکالنا بند کر دیے۔ 21 فروری 1940 میں عزاداری کے جلوس پر بم سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو عزاداری پر ہونے والا پہلا بم دھماکہ کہا جا سکتا ہے۔ مولانا عبدالشکور فاروقی 1942 میں سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو گئے، البتہ ان کے اور مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد شیعوں کے خلاف فتنہ پھیلاتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے آنے والے اکثر شیعہ دشمن علماء مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا محمود، مولانا منظور احمد چنیوٹی اور مولانا عبدالستار تونسی وغیرہ مولانا عبدالشکور فاروقی اور حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے۔ 1940 کی دہائی کی سیاسی گہمہ گہمی میں مسلمان عوام فسادی علماء سے دور ہو گئے، لیکن جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار نے اپنے تئیں فرقہ وارانہ آگ لگانے کی کوششوں کو جاری رکھا۔ 1944 میں مہاتما گاندھی قائد اعظم سے مذاکرات کرنے ممبئی آئے تو قائد اعظم نے 7 ستمبر کو حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کی وجہ سے ملاقات سے معذرت کی اور مذاکرات 9 نومبر کو شروع ہوئے۔ لکھنؤ میں مجلس احرار کے رہنما مولانا ظفر الملک کا قائد اعظم کو کھلا خط: مسلمانوں کا 21 رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ خالص شیعہ دن ہے۔ میں جانتا ہوں آپ خود خواجہ کمیونٹی سے
تعلق رکھتے ہیں جو ایک شیعہ گروہ ہے، لیکن آپ کو مسلمانوں پر شیعہ عقیدہ تھوپنے کا کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم کا مجلس احرار کے خط کا جواب: 21 رمضان شیعہ عقیدے کی بات نہیں، یہ حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں 21 رمضان کا دن اکثر مسلمان شیعہ سنی اختلاف سے بالاتر ہو کر مناتے ہیں۔ مجھے آپ کے رویے پر تعجب ہوا۔ 1930 کی دہائی میں ہونے والے فسادات میں نئی باتیں یہ تھی کہ محرم کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی فسادات ہونے لگے۔ جب فسادات لکھنؤ کے گرد و نواح تک نہ رہے بلکہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ پنجاب میں انگریز دور میں کئی مقامات پر شیعہ تقریبات پر پتھراؤ اور حملے ہوئے۔ قائد اعظم کے 14 نکات اور گول میز کانفرنسوں کے نتیجے میں مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آ رہی تھی، لیکن قائد اعظم ابو الحسن اصفہانی اور راجہ صاحب محمود آباد کے شیعہ ہونے کی وجہ سے مجلس احرار اور جمعیت علماء ہند نے مسلم لیگ کے قیام کے خلاف گھٹیا مہم چلائی۔ قائد اعظم کی مرحومہ زوجہ رتی جناح، جنہوں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور جن کی وفات کے بعد ان کو شیعہ طریقے سے ممبئی کے خواجہ اثنا عشری قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، کو جمعیت علماء ہند نے کافرہ کہنا شروع کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے سول میرج اور لیگ کے عنوان سے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں قائد اعظم پر الزام لگایا کہ انہوں نے سول میرج ایکٹ کے مطابق ایک غیر مسلم عورت سے شادی کی تھی، جس کے جواب میں مسلم لیگ نے محترمہ رتی جناح کے قبول اسلام کی سند کو شائع کیا۔ مجلس احرار کے مولانا مظہر علی اظہر نے مولانا حسین احمد مدنی کے پروپاگنڈا کو آگے بڑھاتے ہوئے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ مولانا مودودی نے قائد اعظم کو رجل فاجر اور احمقوں کی جنت کا بانی قرار دیا۔ برصغیر کے اکثر مذہبی علماء اس لیے تو اہمیت رکھتے تھے کہ وہ احادیث اور فقہ کی پرانی کتابوں کے ماہر ہوتے تھے، مگر ماضی قریب کی تاریخ، قانون، سیاست اور معیشت کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی اور سیاست سے ان کی آگاہی فقط اخبارات پڑھنے کی حد تک محدود ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے سیاسی میدان میں ان کی سوجھ بوجھ کسی ان پڑھ آدمی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تحریک آزادی کے دوران شیعہ دشمن علماء نے شاہ عبد العزیز کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹ کو اپنا اسلحہ قرار دیا اور ہندوستان کے اہل تشیع کی تاریخ کو مسخ کر کے سنیوں کو شیعوں سے بدظن کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر کا مسلک شیعہ تھا، لیکن یہ بات چھپا دی جاتی ہے کہ خود سراج الدولہ بھی تو شیعہ تھے۔ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے پورنیا اور میر صادق میں سے میر صادق کو شیعہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سنی تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی تفصیلات ہم اپنی اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔